الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حضرات طلبہ عزیز، اساتذہ کرام، آج یوم آزادی ہے، 15 اگست کا دن ہے، اور 15 اگست ہمارے ملک ہندوستان کے لیے انتہائی اہمیت والی تاریخ ہے۔ بہت ہی عظیم ترین اور بڑے طویل عرصے تک مستقل جد و جہد، قربانیوں اور نہ جانے کتنی شہادتوں کے بعد یہ ہمارا وطن ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اس یوم آزادی کو ہم یاد رکھنے کے لیے اور غلامی کی جو قربانیاں تھیں اور غلامی کی جو زنجیریں توڑنی پڑی، اس عظیم جد و جہد کو آزاد رکھنے کے لیے ہم آج خوشی اور مسرت کے ترانے گاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ملک کے کونے کونے میں ایسے جانباز لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کی آزادی اور اپنی اس آنے والی نسل کو آزاد دیکھنے کے لیے جانوں کا صدقہ دیا اور شہادتیں اپنی خود بخود پیش کی۔ ان قربانیوں کے درمیان جو لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے اور چلے گئے، ان سب کو یاد کرنے کے لیے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آج کے دن اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر ان عظیم لوگوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج آزادی کا دن ہمیں دیکھنے کو میسر نہ آتا۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب سے بہترین شخصیت اس دنیا کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان سے پہلے، ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام الانبیاء آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور انہوں نے جو کچھ ہدایتیں اس دنیا کے لیے ارشاد فرمائی، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے انتہائی کارآمد ہیں۔ کوئی انسان، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی بدھ ہو، جو بھی لوگ دنیا کے اندر جس دھرم کو بھی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خیر کو تقسیم کرتے ہیں، نرمی کو تقسیم کرتے ہیں، رحمتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ظلم کا انکار کرتے ہیں، تشدد اور بربریت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم کو روا نہیں رکھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی جاندار کے اوپر ظلم نہیں کیا، اور ہدایت ارشاد فرمائی کہ جبر، استبداد، ظالمانہ صورت یہ قطعی طور پر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ظلم اور بربریت کی بنیاد پر کسی کی جان پر قبضہ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ عجیب صورتحال ہمارے ملک میں پیش آئی کہ اس ملک کے اندر جو طویل عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی،
ان مسلمانوں کی حکومت کے چلتے چلتے بادشاہ جہانگیر آئے، اور ان کے دور حکومت میں عیسائیوں نے برطانیہ سے آ کر ان سے کچھ معاہدے کیے، اور وہ معاہدے تجارت اور بزنس کی شکل میں تھے۔ یہ سن 1600 کے قریب کی بات ہے، اور 1600 سے دستے کچھ تجارت کے لیے معاہدوں کے لیے آنے شروع ہوئے، اور 1615 میں ان معاہدوں کے اوپر مکمل طور پر دستخط ہو گئے۔ جہانگیر بادشاہ نے یہ سمجھا کہ ایک بزنس کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تجارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تجارت کو فروغ ہوگا، ملک کو بھی ترقی ہوگی، یہ بھی پیسہ کمائیں گے اور ملک کے اندر بھی خوشحالی آئے گی۔ اس بہانے وہ یہاں پر آئے، اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی متعین کی گئی۔ اس کمپنی نے آ کر یہاں پر تجارت شروع کی، اور اپنے پڑاؤ جو ہے سورت میں، بھروچ میں، گجرات کے کچھ علاقوں میں، اور ابتدائی طور پر بنگال کے کچھ علاقوں میں، ان 2 علاقوں میں انہوں نے تجارت شروع کی، اپنی کوٹھیاں تیار کی، اپنے آفس بنائے، اپنے لوگ یہاں پر لے کر آئے، اور مال تیار کیا اور ملک کے اندر سپلائی کیا، ایک تجارت کی شکل ہوئی۔ لیکن تجارت ظاہری طور پر ان کے پیش نظر تھی، تجارت بھی کرتے تھے، اندر سے ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہ مقصد جو دن 2 دن میں حاصل نہیں ہوتا، مدت گزرتی چلی گئی، اور تقریباً عرصہ گزرتے 150 برس کا عرصہ گزرا۔ 150 برس سوچئے کتنی بڑی مدت ہوتی ہے۔ اس مدت میں انہوں نے ملک کے کونے کونے میں اپنے پاؤں جمائے، اور یاد رکھیں کہ بزنس مین جو آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت بہت ہوتا ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ قائم کرنے میں آسانی سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا رکھ رکھاؤ دوسرے لوگوں کے لیے ایک طبعی چیز ہو جاتا ہے، کوئی روکنا ٹوکنا اس کو ذرا مشکل امر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیر جمائے، اور پھر 1757 عیسوی میں بنگال میں سب سے پہلے سراج الدولہ کی حکومت تھی، سراج الدولہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اور بنگال پر سب سے پہلے انہوں نے قبضہ کیا۔ ایک خطہ ان کے قبضے میں سیاسی طور پر آ گیا، وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور سراج الدولہ کی جو حکومت گئی ہے اس میں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اپنوں کی منافقتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، انتہائی درجے کمزور کر دیتی ہیں۔ میر جعفر کا نام جو ہے مشہور و معروف ہے، اور ضرب المثل ہے میر جعفر اور میر صادق۔ وہاں میر جعفر جو ہے سپہ سالار تھا، اور اس میر جعفر نے اس کو لالچ دیا گیا انگریز کی طرف سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، اور اسی نے بغاوت کی، اور اسی بغاوت کے نتیجے میں بنگال قبضے میں آ گیا۔ وہی سپہ سالار تھا سراج الدولہ کا۔ الغرض یہ صورتحال 1757 میں قبضہ سیاسی ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہ قبضہ سیاسی ان کا تقریباً 101 برس تک چلتا رہا۔ 101 برس تک یہ سیاسی قبضہ 1857 تک چلتا رہا۔ 1857 میں عجیب صورت پیش آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ابھی کمپنی کا قبضہ ہے، اور ایک جگہ بنگال پر ابتداءً قبضہ ہوا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، اس طرح قبضہ ہوتا چلا گیا۔ ادھر مسلم بادشاہ عدلتے اور بدلتے رہے، یکے بعد دیگرے، جہانگیر کو گئے ہوئے زمانہ ہو چکا،
یہ لوگ بدلتے رہے، کمپنی جو کی تو قائم رہی اور آگے بڑھتی رہی۔ 1857 میں صورت پیش آئی، مذہبی اور عقیدے سے متعلق چیزیں بڑی مؤثر ترین ہوتی ہیں، آدمی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، عقیدے کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ تو عقائد سے بہت ہی قریب آ کر چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور صورت یہ پیش آئی کہ فوجیوں کے پاس جو رائفلیں ہوا کرتی تھی، ان رائفلوں میں جو کارتوس استعمال ہوتا تھا، اس کارتوس کے اوپر ایک پیپر لپٹا ہوا ہوتا تھا، اور جب رائفل کو لوڈ کرنا ہوتا تھا، کارتوس بھرنا ہوتا تھا رائفل میں، تو لوڈ کرتے ٹائم اس پیپر کو اپنے منہ سے دانت سے کاٹ کر اتارنا ہوتا تھا۔ تو اس پیپر میں چربی لگی ہوئی ہوتی تھی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ عام طور پر خیال یہ دیا گیا کہ اس میں دو چیزوں کی، گائے کی چربی ہے اور خنزیر کی چربی ہے، دونوں کا مکسچر بنایا جاتا اور وہ اس پیپر میں لگا کر اس پر لپیٹی جاتی۔ وہ کچھ مفید بھی ہوتی تھی کہ اس کو کارآمد بنائے رکھنے اور دیر تک باقی رکھنے کے لیے وہ مفید اور ثابت ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی صورتیں ہو سکتی تھی۔ ہندو بھائی جو برادران وطن ہیں، ان کے نزدیک گائے جو ہے ایک اہمیت کے حامل ہے، اور وہ اس کو ماتا تسلیم کرتے ہیں، تو گائے کی چربی جس میں لگی ہو، گویا گائے کی ہتیا کی گئی اور پھر جو اس کی چربی نکالی گئی، اور پھر انہی سے، وہ بھی فوج میں تھے تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے منہ سے اور اپنے دانت سے کھولو اور اس کا مزہ اور ذائقہ چکھو۔ تو یہ ان کی بھاوناؤں کو بھڑکانے والی چیز تھی۔ اسی طرح خنزیر جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ خنزیر کی چربی جو ہے وہ اپنی زبان سے چکھو اور اپنے دانت سے اس کو الگ کرو۔ تو ہندوؤں کی بھی بھاونائیں بھڑکی، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ انتہائی درجے ناجائز چیز تھی، ان کے جذبات بھی بھڑکے۔ اس طرح وہاں جو فوج میں اور پولیس میں لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے لیے درخواستیں دی، اور ان سے انگریزوں سے کہا کہ ایسا نہ کریں، مگر وہ اس پر شدت سے ڈٹے رہے کہ آپ لوگوں کی ملازمت ہے، آپ لوگوں کو یہی کرنا پڑے گا۔ بالآخر جب یہ صورت پیش آئی تو بنگال کی بیرک چھاؤنی تھی، بڑی چھاؤنی تھی جہاں فوج بڑی تعداد میں رہتی تھی، تو اس چھاؤنی میں منگل پانڈے نام کا ایک آدمی تھا، وہ بھی ذمہ دار تھا، اہلکار تھا اور سپاہی تھا۔ تو منگل پانڈے نے سب سے پہلے وہاں پر اس کا انکار کیا، اور اس کا انکار جب کیا تو پھر ان کو زور و زبردستی سے اس کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس طرح جو وہاں پر فوج کا ذمہ دار انگریز تھا، اس کے اور منگل پانڈے کے درمیان جھگڑا ہوا، اور منگل پانڈے نے عقیدے کے جذبات کے تحت اور ملک کی غلامی کا جو اندر سے احساس تھا اور آزادی کے لیے جو تمنائیں تھیں، ان تمناؤں کو پیش نظر اس نے اسی ذمہ دار انگریز پر گولی چلائی اور سب سے پہلے اس کا کام تمام کیا۔ یہاں سے آگ بھڑکنی شروع ہوئی، منگل پانڈے کو تو گرفتار کیا گیا اور چند دنوں میں پھانسی دے دی گئی۔ اس نے ملک کی آزادی کے لیے قدم اٹھایا۔ اس کے بعد جو ہے 1857 میں یہی کارتوس یہاں میرٹھ کی چھاؤنی، آج بھی میرٹھ کی چھاؤنی مشہور و معروف ہے، اس وقت بھی میرٹھ کی چھاؤنی بڑی چھاؤنی تھی اور مشہور و معروف تھی۔ یہاں جو ہے وہی کارتوس تھے، یہاں 85 فوجی تھے
جنہوں نے ایک ساتھ جو ہتھیار ان کے چھوڑ دیے کہ ہم آپ کی ملازمت نہیں کریں گے اور آپ کی غلامی نہیں کریں گے، یہ کارتوس ہم استعمال نہیں کریں گے۔ انگریز نے ان کے اوپر دباؤ بنایا، اس کے نتیجے میں وہی ان کو احساس تھا کہ یہ ہندوستانی تو ہمارے غلام ہیں، جس طرف ہم کہیں گے اس طرح بھیڑ کی طرح یہ چلیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کافی چل لیے، اب ہماری ہمت نہیں کہ اس غلامی کی زنجیر کو، اس طوق کو اپنے گلے میں سجائے رکھیں۔ انہوں نے وہ طوق غلامی پھینکا اور 85 آدمیوں نے ابتداءً یہ آواز لگائی کہ ہم ان کارتوسوں کو اور آپ کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے احتجاج کیا۔ اب ان کا جب احتجاج ہوا تو ان تمام 85 لوگوں کو چھاؤنی کے اندر قید کر دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جب 85 لوگوں کو جیل میں ڈالا تو پھر تمام فوجیوں کے جذبات اور وہ تمام فوجی سامنے آئے، ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان تمام نے مل کر پھر اپنے ذمہ داروں کا اور انگریز جنہوں نے غلام بنا رکھا تھا ان سب کا مقابلہ کیا۔ ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے ان 85 لوگوں کو چھڑایا اور جیل کے دروازے توڑے، ان 85 لوگوں کو ان کی غلامی سے چھڑا کر لائے اور احتجاج کیا۔ پوری فوج تقریباً سامنے آ گئی، اب وہ ذمہ دار کچھ نہیں کر پائے۔ ان فوجیوں نے فلیگ مارچ کیا اور مارچ کرتے ہوئے یہ دلی پہنچے اور دلی میں جا کر بہادر شاہ ظفر کو پھر اپنا قائد تسلیم کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ملک آزاد ہونا ہے، آزاد ہو کر رہے گا، ہمیں ان کی غلامی قطعی طور پر منظور نہیں ہے۔ انتہائی درجے قتل و غارت گری ہوئی، ان لوگوں نے بہت ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ لوگ جو ہے قبضے میں نہیں آئے اور انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ ادھر یہی 1857 کا زمانہ ہے کہ جب یہ بنگال سے اور میرٹھ سے آواز بلند ہو گئی اور فوجیوں کی طرف سے، سپاہیوں کی طرف سے آواز بلند ہو گئی تو اس کا مقابلہ انگریزوں کی طرف سے کیا جانے لگا۔ یہ صورتحال جو مقابلہ آرائی کی چل رہی تھی، اسی کے ابتدا میں حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے ایک فتویٰ مرتب کیا اور اس فتوے میں تفصیل سے یہ بات لکھی کہ انگریز یہ ہمارے ملک کے باشندے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ باہر سے لوگ آئے اور ہمیں اپنا غلام بنایا، ان کا غلام بن کر رہنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم آزاد تھے، آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے۔ ظاہری طور پر چند دنوں سے جو انہوں نے ہمیں آ کر غلام بنایا ہے، مسلمانوں کو بالخصوص اور پورے ملک کے باشندوں کو بالعموم انہوں نے للکارا اور انہوں نے کہا کہ اس غلامی میں رہنا یہی نہیں کہ غلامی ہے، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی انسان جسے اللہ رب العزت نے آزاد کیا ہے، آزاد پیدا فرمایا ہے، وہ غلام بن کے رہے، اس کے لیے خود بھی یہ بات جائز نہیں۔ اور یہ کوئی فتویٰ یہ کوئی پرچی پر لکھ کر ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ وہ فتویٰ مرتب کر کے دلی کی جامع مسجد میں آئے اور انہوں نے اس فتوے کے مشتملات پر ولولہ انگیز خطاب کیا اور پھر تائید لوگوں سے چاہی۔ تمام لوگوں نے تائید کی۔ اس وقت میں ملک بھر کے بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے، 33 علماء نے اس فتوے پر دستخط کیے۔ 33 علماء کا مطلب یہ نہیں کہ اور لوگوں نے نہیں کیے، یعنی جو اس بات کی اہلیت رکھتے تھے کہ فتوے پر ان کے دستخط ہونے چاہیے،
وہ فتوے کی حیثیت کے 33 لوگ وہاں پر موجود تھے، باقی عوام اور علماء ان کا ایک مجمع تھا، ان تمام نے تائید کی اور 33 علماء حق نے وہاں پر فتوے پر دستخط کیے۔ اس طرح اس تحریک کو ایک ترقی ملی اور آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور پورے ملک میں بالخصوص مسلمانوں کے جذبات ابھرے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم یہی نہیں کہ ملک میں غلام ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمیں آزاد ہونا ہے، اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ ہندو مسلمان ہر چہار جانب سے آزادی کے لیے جد و جہد کرنے لگے۔ اسی درمیان معرکہ شاملی پیش آیا۔ شاملی 1857 ہی ہے، یہی بنگال کا مسئلہ سامنے آیا منگل پانڈے جی کا، اور پھر اس کے بعد میرٹھ کا معاملہ پیش آیا، پھر علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ، اللہ اللہ صدا پوری دنیا کے اندر بلند ہو گئی کہ ہندوستان میں آزادی کی تحریک بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اب جو ہے ان کا ٹھہرنا یہاں پر مشکل ترین امر ہوگا۔ اسی درمیان سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، ان کا نام دیوبند والے سب جانتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ یہ سرپرست تھے، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں اور اپنے ہم عصر علماء ان کو اکٹھا کیا اور ایک معرکہ طے پایا کہ مقابلہ کرنا ہے انگریزوں کا۔ شاملی کا میدان اس کے لیے متعین کیا گیا، اور شاملی کے میدان میں جانے کے لیے حضرت حاجی صاحب تو سرپرستی فرما رہے تھے، منصوبہ انہوں نے تیار کیا تھا، اور اس میں جو علماء پیش تھے، بڑی تعداد علماء کرام کی تھی، چند نام جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے نام متعین ہوتے ہیں، تو ان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وہ کمانڈر ان چیف متعین کیے گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، اور سرپرستی حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ فرما رہے تھے، اور قاضی مہم یعنی جج کے طور پر جن کو متعین کیا گیا وہ فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ تھے، اور فوجی دستے کی قیادت کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور مشہور نام ہے جنہوں نے وہیں جام شہادت نوش کیا، حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقدہ۔ ان لوگوں نے شاملی میں انگریزوں کا باضابطہ مقابلہ کیا، اور شاملی ایک لفظ ہے، شاملی ایک اصل مقام تھا، شاملی سے تھانہ بھون تک، بعض تواریخ میں تو معرکہ تھانوی ہی لکھا گیا، اور بعد میں معرکہ شاملی۔ ہم نے وہ میدان جا کر دیکھا ہے کہ جس جگہ پر جو ہے یہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور مقابلہ جہاں سے کیا جا رہا تھا وہ مقابلہ کیا۔ 1857 میں اسی مقابلے کے اندر بہت سے علماء نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے قریب میں جو مرقد ہے اور مزار ہے حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقدہ، اس میں معروف و مشہور اور سر فہرست ہے۔ تو علماء دیوبند میں بالخصوص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ
اور دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، علماء دیوبند کا تو ایک طویل سلسلہ ہے اور بڑی فہرست ہے، لیکن جو بانی مبانی حضرات ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ حضرت یہ معرکہ شاملی پیش آیا اور سیاسی طور پر پھر یہ معرکہ شاملی میں پورے طور پر جب کامیابی نہیں مل سکی اور نہ جانے کتنے علماء اور کتنے عوام کو شہید انگریزوں کی طرف سے مقابلے میں کیا گیا، تو اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہ انگریز ہمیں ہمارے ظاہر سے ہمارے باطن سے ہر طرح سے غلام بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کا قلاقمہ اور خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہماری نسلیں آئیں اور انہیں غلامی ہی کا پتہ ہو کہ اسی طرح مچھلی کے مینڈک کے بچوں کی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں اور کنویں میں رہتے ہیں، یہی ان کا خیال ہو، اس کے علاوہ ان کی سوچ ہی باقی نہ رہے اور بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ان کو ہکاتے رہیں۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ مینڈک کے بچے نہیں، مچھلی کے بچے ہیں، انہیں تیرنا کون سکھائے؟ یہ تو تیراک پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، یہ آپ کی غلامی زیادہ دن برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ جب تک طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں یا آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اسی مقابلے کے لیے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے پلان بنایا اور 1866 میں پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ یہ دارالعلوم دیوبند ایک تعلیمی مرکز بھی ہے اور ایک جنگ آزادی کی تحریک بھی ہے، تاکہ یہی نہیں کہ معرکہ شاملی کے اندر چند لوگ آئے اور ان کا مقابلہ کیا، ان کو ختم کر دیا، لیڈر ختم ہو جائیں گے، باقی ڈر اور خوف میں زندگی گزاریں گے۔ نہیں، ایک لیڈر اگر شہید ہو جائے گا تو اپنے پیچھے متعدد لیڈر چھوڑ کر جائے گا اور تیار کر کے جائے گا، تو تحریک وہ زندہ رہتی ہے، افراد وہ تو کبھی کامیاب اور کبھی ناکام، مقابلہ ہوتا ہے، کبھی آپ جو ہے کامیاب ہو گئے، کبھی سامنے والا کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جب تحریک وجود میں آ جاتی ہے تو پھر تحریک یکے بعد دیگرے وہ زندہ رہتی ہے، وہ تحریک زندہ رہی اور چلتی رہی۔ اب یہ ادھر سے تو ہماری تحریک چل رہی ہے مقابلہ آرائی کی، مسلمان اور ہندو مل کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے جمانے کے لیے ان مقابلہ آرا لوگوں کا قتل عام مچاتی چلی جا رہی ہے، کبھی ان کو قید و بند کی اور صعوبتوں کی مشکلات کا سامنا ہے اور کبھی جام شہادت ہے۔ یہی دو ظلم اور ستم سب سے بڑے ان کی طرف سے، اور ہماری طرف سے یہی نعرہ کہ ظالموں دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، ہم کتنے شہید ہو جائیں گے مگر ملک کو آزاد دیکھیں گے اور آزاد اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ مقابلہ چلتا رہا۔ ادھر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جب پورے طور پر کامیاب نہیں ہوئی تو 1858 میں برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ میں ایک تجویز پاس کی گئی اور اس تجویز کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے نظام ان سے لے لیا گیا اور براہ راست ملکہ وکٹوریہ کے تحت یہ نظام اور یہ پورا ملک غلامی کی حیثیت سے دے دیا گیا۔ دیکھو 1600 سے صورتحال شروع ہوئی تھی اور 1757 تک ایک
اور پھر 1757 سے 1857 تک دوسرا مرحلہ، اور پھر یہ 1858 کے اندر ملکہ وکٹوریہ کے تحت براہ راست ملک چلا گیا۔ لیکن چونکہ تحریک وجود میں آ چکی تھی، فتویٰ آ چکا تھا، اور مسلمان اس تحریک کے بانی تھے، اور مسلمانوں کا شریعت کا مسئلہ آ گیا، جب فتویٰ آ گیا تو انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانا یہی نہیں کہ اپنے جذبات سمجھے، بلکہ انہوں نے شریعت کا تقاضا سمجھا کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک آزاد ہو۔ اور جب وہ شریعت کا تقاضا اس کو سمجھ کر آگے چل رہے تھے تو وہ اکیلے آگے نہیں چل رہے، ہندو اور مسلمان دونوں مل کر آگے چل رہے تھے۔ ہندوؤں کو بھی ساتھ لیا اور مسلمانوں کو بھی ساتھ لیا۔ اس طرح وہ ملک کو انگریزوں کا غلام سمجھتے تھے، ہندوؤں کا غلام نہیں سمجھتے تھے۔ ہندو انگریزوں کا غلام سمجھتے تھے، مسلمانوں کا غلام نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صورتحال جد و جہد آزادی ہندو اور مسلمان لے کر آگے چلتے رہے۔ آگے چلتے چلتے کچھ کڑیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تو طویل داستان ہے۔ 1913 عیسوی میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید، اور اسی دیوبند کی دھرتی کے باشندے اور رہنے والے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، جو شیخ الہند کے نام سے معروف و مشہور ہوئے، انہوں نے ایک تحریک چلائی۔ گویا وہ جو تحریک تھی جس کی داغ بیل ڈالی تھی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے، اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور اس تحریک کے ذریعے انہوں نے یہ چاہا کہ ملک کے اندر سے جو ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم انگریز پر ظلم نہیں کر رہے تھے، انگریز نے آ کر ہمیں غلام بنایا، ہم اپنا دفاع کر رہے تھے، ہم اس غلامی کو قبول نہیں کر رہے تھے، ہم ان کی سیادت کو رد کر رہے تھے، ہم اپنا حق مانگ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں شہید کیا جا رہا تھا، ہمارے اوپر باہر سے آ کر ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ یہ تحریک جو ہے اندر سے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے، تو باہر ممالک کی بھی مدد لینی چاہیے، اور سب سے پہلے کابل کی حکومت کی، اور اسی طرح ترکی کی حکومت کی، اسی طرح سعودی کی حکومت کی، ان لوگوں کے لیے تجویز پاس ہوئی کہ ان لوگوں سے ہمیں رابطہ کرنا ہے، اور ہمیں ان کا تعاون لینا ہے، ان کا تعاون لے کر پھر ملک کو آزاد کرانا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ کو حضرت نے یہاں سے بھیجا، اور حضرت اب تاریخ میں بعض جگہوں پر آتا ہے کہ حضرت نے جو خط لے کر افغانستان کابل کی حکومت کے پاس بھیجا تھا، تو وہ خط ہی ریشمی رومال کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ تھا یا نہیں تھا، اس سے آگے جو ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرقدہ وہ جو وہاں سے خطوط سے رابطہ قائم کرتے تھے، حجاز مقدس حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ سے، نہیں ان سے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ سے جو رابطے ہوتے تھے، تو یا وہاں پر جو دستے بھیج دیے گئے تھے ان سے رابطے ہوتے تھے، تو ان سے روابط کے درمیان ریشمی رومال پر لکھے ہوئے خطوط استعمال کیے جاتے تھے، تو وہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور اور معروف ہو گئی۔ وہ خطوط پھر پکڑے گئے، یہ تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہیں دیوبند سے جاری کی، اور یہ تحریک دیر تک دور تک چلتی رہی، مگر یہ تحریک آؤٹ ہو گئی، اور وہ خطوط پکڑے گئے، انگریزوں کے ہاتھ وہ خطوط لگ گئے۔ جب وہ خطوط انگریزوں کے ہاتھ لگے تو دیکھا ان خطوط کا بانی مبانی کون ہے؟ مولانا
محمود الحسن صاحب، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اور ان کے رفقائے کار کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو گرفتار کر کے کالا پانی کی مشکل ترین جیل میں ڈال دیا گیا اور مدتوں وہ جیل میں رہے۔ آپ کا ترجمہ شیخ الہند معروف ہے، وہ بھی وہیں پر لکھا گیا۔ حضرت جو ہے وہاں سے جب واپس آئے جیل سے تو پھر یہ دیوبند میں اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے جمعیت علماء کا سہارا لیا، یعنی جمعیت علماء وجود میں آ رہی تھی، ابھی 1 سال پہلے سے وجود میں آ رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے اس کی صدارت فرمائی اور آگے بڑھے، ترقی کرتے رہے۔ الغرض وہ انتہائی درجے کمزور ہو چکے تھے، جیل کی سلاخوں میں ان کو بڑی صعوبتوں کا سامنا تھا۔ یہ تحریک آگے چلتی رہی اور بڑھتی رہی۔ اس تحریک کو آگے چلانے کے لیے جو میدان میں لوگ تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، یہ نام سر فہرست ناموں کو میں ادھر گاندھی جی، جہانی گاندھی جی وہ بھی سامنے، اور یہ سب ہندو مسلمان، گاندھی جی کو ہندو لوگ بہت تسلیم کرتے تھے، اس لیے ان کی قیادت بڑی کامیاب قیادت تھی۔ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ طے کر لیا گاندھی جی نے کہ ملک کو آزاد ہی دیکھنا ہے، نسلوں کے لیے ملک کو غلام چھوڑ کر جانا نہیں۔ انگریز کی قیادت کو تسلیم کرنے سے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے مل کر ایسا مقابلہ کیا، ایسا اس کا رد کیا کہ بالآخر، یہ تو میں بات کہہ رہا ہوں 1919 کی، یہ تو آگے بڑھتے بڑھتے 1947 آیا ہے۔ کتنی عظیم ترین اور مسلسل قربانیاں ہیں، کتنے، چونکہ حضرت شیخ الہند سامنے تھے، چونکہ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سامنے تھے، چونکہ تحریک دارالعلوم دیوبند کی سامنے تھی، چونکہ تحریک ریشمی رومال سامنے تھی، چونکہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ سامنے تھا، تو یہ جو فتوے کا لفظ آتا تھا، یہ جو دیوبند کا لفظ آتا تھا، یہ جو محمود کا لفظ آتا تھا، یہ جو تحریک ریشمی رومال کا لفظ آتا تھا، اس طرح کے یہ جو شاملی کے معرکے کا لفظ آتا تھا، اس طرح کے الفاظ نے انگریزوں کو مسلمانوں کے نہیں بلکہ علماء کے خلاف انتہائی درجے ان کے اندر غیظ و غضب بھر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو لفظ ہے لیڈر کا، یہ جو لفظ ہے قائد کا، یہ لفظ ہے قیادت کا، یہ ختم کرنا آسان ہے۔ چند لیڈر ہیں، ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے، جبر و تشدد کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، یہ آسان ہے۔ لیکن یہ جو مولوی برادری ہے، یہ جو فتوے والی برادری ہے، یہ جو فتویٰ دے چکے ہیں، یہ جو مسئلے ملک کو مسئلے شریعت بنا چکے ہیں، تو پھر ان کی تحریک کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تحریک کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تحریک کا مقابلہ جب ہوگا جب ان مولویانہ لوگوں کو جو فتویٰ دے کر مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اور یہ گاندھی جی جو ہندوؤں کے جذبات کو انگریزوں کے خلاف لاتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اور چونکہ یہ مولوی برادری آگے فتویٰ نام لے کر چل گئی تھی اور عوام کو فتوے کے نام سے انہوں نے کھڑا کر دیا تھا، آج بھی عوام فتوے کو مانتی ہے، تو یہ فتویٰ ہی تھا جس نے جنگ آزادی کی ایک تحریک کا کھڑی کر دی تھی، ایک تحریک برپا کرتی تھی۔ تو اس فتوے کی وجہ سے ان علماء کا قلع قمع کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے اس وقت میں ان علماء کا اتنا قتل عام ہوا، اتنا قتل عام ہوا، خاص علماء کو پکڑا گیا اور ان کا قتل نہیں کیا گیا، ان کا قتل کر کے ان کے قتل کا مذاق بنایا گیا۔ یہ دیوبند
یہ دیوبند اس کی قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے رہی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے جذبات بھی وہ ہیں، ہماری قربانیاں بھی وہ ہیں، ہمارا خون بھی وہ ہے، ہمارا ملک تھا، ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک رہے گا۔ ہم اس ملک کو سینچیں گے، اس کو خوشگوار بنائیں گے، اس کو عمدہ ترین بنائیں گے، اس میں عدل ہو، اس میں انصاف ہو، اس میں وحشت کا خاتمہ ہو، اس میں ظلم کا خاتمہ ہو، اس میں بربریت کا خاتمہ ہو۔ یہ ملک آزاد تھا، آزاد ہے، انشاءاللہ آزاد رہے گا۔ اور ہندو مسلمان محبت کے ساتھ اس ملک میں رہتے چلے آئے، انہوں نے مل کر اس کو آزاد کرایا، آج بھی وہ مل کر رہتے ہیں، ہمیشہ مل کر رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ انگریزی طاقتیں جنہوں نے ملک کو غلام بنایا تھا، وہ آج بھی یہ چاہتی ہیں اور انہیں چاہنا بھی چاہیے۔ ان کو یہاں سے تم نے مسلمانوں اور ہندوؤں مل کر بھگایا ہے، وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے درمیان دراڑیں ڈالی جائیں، اور جس طرح انہوں نے ملک کو غلام بنا کر رکھا تھا، جب ملک کو غلام بنایا تھا، جب انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دراڑیں ڈالی تھی، اگر وہ آج بھی دراڑیں ڈالنا چاہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو وطن کے اعتبار سے الگ الگ کر دیا جائے، تو یہ ان کی بھول ہوگی، اور اس کو ان کی بھول بنانا یہ آپ کا کام ہے کہ ملک کے اندر امن قائم رہے، بھائی چارہ قائم رہے، بھائی چارہ قائم رہے۔ ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی جو اس ملک کے باشندے ہیں، وہ اپنی شریعت، اپنے مذہب، اپنے دھرم سے اوپر اٹھ کر ان جذبات کا ہمیشہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہمارے عقیدے الگ الگ ہیں، ہمارا دھرم الگ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وطن ایک ہے، ہم وطنی طور پر تمام کے تمام بھائی بھائی ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھائی بھائی رہیں گے، ملک آزاد ہے، ملک آزاد رہے گا، اور یہ خوشیاں جو ملک کی آزادی کے لیے دارالعلوم وقف دیوبند کے اس وسیع میدان میں حضرت محتمم صاحب، حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ایما پر، ان کے حکم پر یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ملک کے طول و عرض میں مسلمانوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے 15 اگست کا یوم آزادی ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ملک کو ترقی عطا فرمائے، خوشحال بنائے، اللہ رب العزت ملک میں ہمیشہ امن قائم رکھے، ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں تمام کے درمیان اللہ کرے محبتیں استوار رہیں، بھائی چارہ رہے، ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کے معاند نہ ہوں، ہم وطنی طور پر بھائی بھائی تھے اور بھائی بھائی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ملک کو ہزارہا خوشحالیاں اور ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ملک کی تعمیر فرما، ملک کی ترقی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو اتحاد تھا، جو اتحاد ہے، اے اللہ اس اتحاد کو برقرار فرما، اے اللہ اس میں دوام پیدا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے دھرم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اے اللہ الگ الگ ہونے کے باوجود ہم ملک میں اے اللہ وطنی طور پر بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا نعرہ یہی تھا، اے اللہ اس نعرے کے لیے بقا مقدر فرما، اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کے لیے اے اللہ راہیں ہموار فرما، اے اللہ ملک میں خوشحالی عطا فرما، ملک کی ترقی کے فیصلے فرما، ملک میں عدل عطا فرما، ملک میں انصاف عطا فرما، اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ملت اسلامیہ کو اس کے جائز حقوق عطا فرما۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ایک علماء کا جم غفیر ہے، اے اللہ ان کی قربانیوں سے ہمیں
ہمیں یہ آزادی ملی ہے، ہندو مسلمانوں نے اس کے لیے ملک کی آزادی کے لیے ملی جلی جد و جہد اور قربانیاں، اے اللہ انتھک کوششیں، اے اللہ ان کو کامیابی آپ نے عطا فرمائی، اللہ ان کا بقا مقدر فرما، اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین۔ یہ علماء، یہ طلباء، یہ سب اسی تحریک سے وابستہ ہے۔ اے اللہ ملک میں امن، اے اللہ ملک میں سلامتی قائم فرما، اور ہمیں اس ملک کی سلامتی کے لیے کارآمد بن کر رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک کی سلامتی کے لیے ہر چہار جانب سے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، پھر اپنی شایان شان، اپنی رحمت کے، اپنے کرم کے، اپنے فضل کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔